بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، غلام معین الدین نظامی کا سلام قبول کیجئے۔ آج ہم 92 نیوز چینل کے ایک مشاعرہ منقبت میں حاضر ہیں، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ آج ہم خاندان رسالت کے ایک بہت عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کریں گے، حضرت امام باقر علیہ السلام کو۔ حضرت امام باقر کا ایک لقب باقر العلوم بھی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے نا کہ جس کے جد اعلیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو مدینہ علم قرار دیا اور امیر المومنین علی کو شہر علم کا دروازہ قرار دیا، اس کا لخت جگر پھر باقر العلوم تو ہوگا نا۔ باقر العلوم، علوم میں تحقیق کرنے والا، تجسس کرنے والا اور ان میں تشخیص اور تمیز کرنے والا، یعنی یہ ایک سائنسدان جیسے اور ایک محقق ہوتا ہے، وہ ہستی ہے آپ کی۔ جود و سخا آپ کے گھر کی چیزیں تھیں، تسلیم و رضا کا سبق آپ کو ماں کے دودھ کے ساتھ ملا تھا۔ آپ کے زہد و ورع کی داستانیں صوفیاء کے تذکروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی سوانح میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی جامع الصفات شخصیت، جامع علوم اور فنون اور جامع فضائل اور کمالات، حضرت امام باقر علیہ السلام۔ آج ہمارے ساتھ جو شعراء مکرم تشریف فرما ہیں، میں ان کا شکر گزار تو ہوں ہی کہ وہ ہمیشہ ہماری اس بزم کی رونق بنتے ہیں، خود بھی سعادت اندوز ہوتے ہیں اور ہمیں بھی رحمتوں اور برکتوں میں سے حصہ دیتے ہیں، اور میں ان کا تعارف بھی کرواتا چلوں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں صاحبزادہ محمد ساجد لطیف چشتی صاحب، میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ محمد ابو بکر تبسم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید جناب، بہت نوازش، آپ تشریف لائے۔ میرے بائیں جانب بہت محترم آصف نذیر صاحب تشریف فرما ہیں، بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے وقت نکالا اور اس سعادت میں شریک ہوئے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان شاعر جناب امجد حسین امجد، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ یہ جو منقبتی مشاعرے ہیں، ان کی رسم ہمارے ادبی منظرنامے میں بہت کم رہی۔ مرثیے لکھے گئے، سلام لکھے گئے، نوحے لکھے گئے، بین لکھے گئے، اور مرثیوں میں ضمنی طور پر کربلا کے جو مختلف کردار ہیں ان پر بات چیت کی گئی۔ ائمہ کے الگ الگ قصیدے بھی منقبتی لکھے گئے، لیکن اردو میں ایسی چیزیں بہت کم ہیں۔ تو ہمارے 92 نیوز چینل کی یہ سعادت ہے، اور ایک طرح سے یہ اس بانی خیر ہے اس سلسلہ نور کا، کہ یہاں ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت کی شان میں منقبتی مشاعرے کیے جاتے ہیں۔ میں اپنا عاجزانہ کلام پیش کرتا ہوں حسب روایت، اور اس کے بعد ہم شعراء کرام سے ان کا کلام سنیں گے۔ اجازت ہے جناب؟ کوئی بھی جان و دل سے جو ان سے جڑا نہیں، کوئی بھی جان و دل سے جو ان سے جڑا نہیں، منزل رسیدہ ہو سکے ایسا ہوا نہیں، منزل رسیدہ ہو سکے ایسا ہوا نہیں۔ کوئی بھی جان و دل سے جو ان سے جڑا نہیں، منزل رسیدہ ہو سکے ایسا ہوا نہیں۔ باقر کا نام دانش و تقوی کے باب کا، باقر کا نام دانش و تقوی کے باب کا عنوان ہے، اور ایسا کہ اب تک مٹا نہیں۔ باقر کا نام دانش و تقوی کے باب کا عنوان ہے، اور ایسا کہ اب تک مٹا نہیں۔ اے باقر علوم و فیوز محمدی، اے باقر علوم و فیوز محمدی، کس کس دل و دماغ پہ تیری عطا نہیں، کس کس دل و دماغ پہ تیری عطا نہیں، اس کو علم و فضل کا حصہ نہیں ملا، اس کو علم و فضل کا حصہ نہیں ملا، جو باقر العلوم کے در کا گدا نہیں۔
اس کو علم و فضل کا حصہ نہیں ملا، جو باقر العلوم کے در کا گدا نہیں۔ مقصود اس کلام سے نسبت کا اجر ہے، مقصود اس کلام سے نسبت کا اجر ہے، ورنہ یہ منقبت میرا کچھ مدعا نہیں، ورنہ یہ منقبت میرا کچھ مدعا نہیں، کوئی بھی جان و دل سے جو ان سے جڑا نہیں، منزل رسیدہ ہو سکے ایسا ہوا نہیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں محترم آصف نذیر صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنی منقبت بارگاہ سیدنا امام باقر میں اس سے نوازیں۔ ان کا ایک شعر دیکھیے: آپ شہر علم کے ہیں پانچویں روشن چراغ، آپ شہر علم کے ہیں پانچویں روشن چراغ، علم کے آئینے میں عکس عیاں باقر کا ہے۔ جناب آصف نذیر صاحب۔ جی شکریہ جی۔ مطلب پیش خدمت ہے، جس طرف بھی دیکھیے نام و نشان باقر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرف بھی دیکھیے نام و نشان باقر کا ہے، یہ زمین باقر کی ہے، یہ آسمان۔ سبحان اللہ، کیا کہنے جناب، واہ واہ۔ جس طرف بھی دیکھیے نام و نشان باقر کا ہے، یہ زمین باقر کی ہے، یہ آسمان باقر کا ہے۔ آپ شہر علم کے ہیں پانچویں روشن چراغ، سبحان اللہ۔ آپ شہر علم کے ہیں پانچویں روشن چراغ، علم کے آئینے میں عکس عیاں باقر کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ شہر علم کے ہیں پانچویں روشن چراغ، علم کے آئینے میں عکس عیاں باقر کا ہے۔ اور شعر ہے کہ نور کی تجسیم ہے یہ سلسلہ در سلسلہ، نور کی تجسیم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور کی تجسیم ہے یہ سلسلہ در سلسلہ، کنتو کنزن مخفی ذکر نہا باقر کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور کی تجسیم ہے یہ سلسلہ در سلسلہ، کنتو کنزن مخفی ذکر نہا باقر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لے کے آتے ہیں فرشتے عرش کی خبریں جہاں، سبحان اللہ، کیا لے کے آتے ہیں فرشتے عرش کی خبریں جہاں، وہ در اقدس وہی روشن مقام باقر کا ہے۔ کیا کہنے، سبحان لے اللہ، کے آتے ہیں فرشتے عرش کی خبریں جہاں، سبحان اللہ، سبحان وہ در اقدس وہی روشن مقام باقر کا ہے۔ اور علویوں میں آپ علوی، آپ ابن الخیرتین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علویوں میں آپ علوی، آپ ابن الخیرتین، یہ مقام و مرتبہ سب پر عیاں باقر کا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علویوں میں آپ علوی، آپ ابن الخیرتین، یہ مقام و مرتبہ سب پر عیاں باقر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کے وارث، آپ منبر کے خطیب، کیا بات ہے، مسند احمد کے وارث، آپ منبر کے خطیب، جو بیان ختم مرسل وہ بیان باقر کا ہے۔ مسند احمد کے وارث، آپ منبر کے خطیب، جو بیان ختم مرسل وہ بیان باقر کا ہے۔ اور مقتلوں کی سرخ روئی ہے روایت آپ کی، کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ۔ مقتلوں کی سرخ روئی ہے روایت آپ کی، جس کی منزل ہے شہادت کارواں باقر کا ہے۔ مقتلوں کی سرخ روئی ہے روایت آپ کی، جس کی منزل ہے شہادت کارواں باقر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کربلا و شام کے ہیں یہ گواہ چشم دید، واہ واہ۔ کربلا و شام کے ہیں یہ گواہ چشم دید، خون بن کر آنکھ سے آنسو رواں باقر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کربلا و شام کے ہیں یہ گواہ چشم دید، سبحان اللہ۔ خون بن کر آنکھ سے آنسو رواں باقر کا ہے۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ منقبت کہتے ہوئے آنکھوں میں گزرے گی یہ رات، واہ واہ، کیا کہنے منقبت جناب، کہتے ہوئے آنکھوں میں گزرے آنکھوں گی، میں گزرے گی یہ رات، آج شب آصف بھی گویا
میہماں باقر کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منقبت کہتے ہوئے آنکھوں میں گزرے گی یہ رات، آج شب آصف بھی گویا میہماں باقر کا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت خوب۔ جس طرف بھی دیکھیے نام و نشاں باقر کا ہے، یہ زمین باقر کی ہے، یہ آسماں باقر کا ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ تھے جناب آصف نذیر، اور اب میں دعوت سخن دیتا ہوں امجد حسین امجد صاحب کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب امجد حسین امجد۔ بسم اللہ۔ گل چومتے تھے باغ میں اس گل سخن کے لب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گل چومتے تھے باغ میں اس گل سخن کے لب، خوشبو سے ہم کلام تھے گویا چمن کے لب۔ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ گل چومتے تھے باغ میں اس گل سخن کے لب، خوشبو سے ہم کلام تھے گویا چمن کے لب، اور کرب و بلا میں شمس پہ گزری تھی کیا عجب، سبحان اللہ۔ کرب و بلا میں شمس پہ گزری تھی کیا عجب، باقر کے رخ کو دیکھ کے جلتے کرن کے لب، واہ سبحان اللہ۔ کرب و بلا میں شمس پہ گزری تھی کیا عجب، باقر کے رخ کو دیکھ کے جلتے کرن کے لب، اور یہ پانچواں چراغ ہے بیت رسول کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پانچواں چراغ ہے بیت رسول کیا بات ہے۔ کا، کھلنے لگے ہیں دیکھ لو لال یمن کے لب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ، بہت شکریہ۔ یہ پانچواں چراغ ہے بیت رسول کا، ماشاءاللہ۔ کھلنے لگے ہیں دیکھ لو لال یمن کے لب، اور ہر دور پر فشار میں باطل کے روبرو، کیا بات ہے۔ ہر دور پر فشار میں باطل کے روبرو، باقر نے بند کر دیے دار و رسن کے لب، سبحان اللہ، بہت خوب بہت ہر اچھا۔ دور پر فشار میں باطل کے روبرو، باقر نے بند کر دیے دار و رسن کے لب، اور مقطع عرض ہے کہ امجد فشار قبر سے گزرا نہ تھا ابھی، سبحان اللہ۔ امجد فشار قبر سے گزرا نہ تھا ابھی، امجد فشار قبر سے گزرا نہ تھا ابھی، مولا سے ہم کلام تھے میرے کفن کے لب، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امجد فشار قبر سے گزرا نہ تھا ابھی، مولا سے ہم کلام تھے میرے کفن کے لب، گل چومتے تھے باغ میں اس گل سخن کے لب، خوشبو سے ہم کلام تھے گویا چمن کے لب۔ بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت جدید انداز کی منقبت ہم نے سنی۔ میں شکر گزار ہوں امجد حسین امجد صاحب کا، اور اب میں درخواست کرتا ہوں جناب حافظ محمد ابو بکر تبسم صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنا کلام عنایت فرمائیں۔ حافظ محمد ابو بکر تبسم صاحب۔ کس کو ہے ادراک کیسی عظمتیں باقر کی ہیں، کس کو ہے ادراک کیسی عظمتیں باقر کی ہیں، علم کی حکمت کی ساری سرحدیں باقر کی ہیں، علم کی حکمت کی ساری سرحدیں باقر کی ہیں، اور سائلین دولت و حکمت نے کھولا ہے یہ راز، سائلین دولت و حکمت نے کھولا ہے یہ راز، مصطفیٰ سے ملتی جلتی عادتیں باقر کی ہیں، کیا بات ہے۔ سائلین دولت و حکمت نے کھولا ہے یہ راز، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ سائلین دولت و حکمت نے کھولا ہے یہ راز، مصطفیٰ سے ملتی جلتی عادتیں باقر کی ہیں، اور کربلا کی غم رسیدہ ساعتوں کے درمیان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا کی غم رسیدہ ساعتوں کے درمیان، اہل بیت پاک کے گر رونقیں باقر کی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت پاک کے گر رونقیں باقر کی ہیں، خلد سے کوثر سے آئے گی فرشتوں کی صدا، خلد سے کوثر سے آئے گی فرشتوں کی صدا، منکرو ہٹ جاؤ یہ ساری جگہیں باقر کی ہیں، منکرو ہٹ جاؤ یہ ساری جگہیں باقر کی ہیں، اور شعر دیکھیے قبلہ کے کاٹ پایا زہر دے کر بھی نہ ظالم یہ شجر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاٹ پایا زہر دے کر بھی نہ ظالم یہ شجر،
کس قدر مضبوط و مستحکم جڑیں باقر کی کیا ہیں۔ بات ہے آپ کی، سبحان اللہ، سبحان، کس دوبارہ قدر عطا ہو، کاٹ پایا زہر دے کر بھی نہ ظالم یہ شجر، سبحان اللہ، کس قدر مضبوط و مستحکم جڑیں باقر کی ہیں۔ کیا بات، اور باپ چچا تایا نانا دادا پوتا اور پسر، کیا بات ہے آپ کی جناب، باپ چچا تایا نانا دادا پوتا اور پسر، باخدا پاکیزہ ساری نسبتیں باقر کی سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، باخدا پاکیزہ ساری نسبتیں باقر کی ہیں۔ مصطفیٰ و مرتضیٰ و سیدہ کو ناز ہے، اللہ، بے شک، مصطفیٰ و مرتضیٰ و سیدہ کو ناز ہے، نور کے گلشن میں ایسی نکہتیں باقر کی سبحان ہیں۔ اللہ، اور مقتا عرض ہے کہ کاش مل جائے تبسم کو کہیں ان میں جگہ، آہا، کاش مل جائے تبسم کو کہیں ان میں جگہ، سبحان اللہ، اہل جنت کی صفوں میں جو صفیں باقر کی کیا ہیں، بات ہے، سبحان اہل اللہ، جنت کی صفوں میں جو صفیں باقر کی ہیں، سائلین دولت و حکمت نے کھولا ہے یہ راز، مصطفیٰ سے ملتی جلتی عادتیں باقر کی ہیں۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت کلام جناب حافظ محمد ابو بکر تبسم صاحب کا، مصطفیٰ سے ملتی جلتی عادتیں باقر کی ہیں۔ یہ بجائے خود ایک مصرع کفایت کرتا ہے سیرت امام باقر کو اور سوانح امام باقر کو سمجھنے کے لیے، اور آپ کی ان غیر معمولی خدمات کو جو راہ اسلام میں علوم و فنون کے میدان میں اور زہد و تقوی کے میدان میں اور تعلیم و تربیت کے میدان میں حضرت امام باقر نے انجام دیں۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنا کلام سنائیں۔ وہ ہم سب سے سینئر ہیں، میر محفل ہیں، ہمیں بہت نوازتے ہیں۔ شکر گزاری کے احساس کے ساتھ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلام عنایت فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ منقبت کے اشعار، بسم اللہ۔ نبی کے گلشن کا ہیں گلے تر، امام باقر امام باقر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کے گلشن کا ہیں گلے تر، امام باقر امام باقر، علوم حیدر کا نوری جوہر، علوم حیدر کا نوری جوہر، علوم حیدر کا نوری جوہر، امام باقر امام باقر، سبحان اللہ، امین صبر و رضا یہی ہیں، واہ، امین صبر و رضا یہی ہیں، وقار آل ابا یہی کیا ہیں، بات ہے آپ کی، وقار آل ابا یہی ہیں، سبحان اللہ، جناب سجاد کے ہیں اختر، امام باقر سبحان امام اللہ، باقر، سبحان اللہ، جناب سجاد کے ہیں اختر، امام باقر امام باقر، سبحان، سیادت ان کی مسلمہ ہے، آہا، سیادت ان کی مسلمہ ہے، امامت ان کی مسلمہ ہے، ہر ایک شرف میں عظیم و برتر جناب باقر جناب باقر، کرامتوں کا جہان بھی ہیں، کرامتوں کا جہان بھی ہیں، کرم کا یہ آسمان بھی ہیں، سبحان اللہ، کرامتوں کا جہان بھی ہیں، کرم کا یہ آسمان بھی ہیں، ہمارے قائد ہمارے رہبر امام باقر امام باقر، ہمارے قائد ہمارے رہبر امام باقر امام باقر، کرم نوازی ہے ان کی ساجد کے رکھتے اپنی امان میں ہیں، کرم نوازی ہے ان کی ساجد کے رکھتے اپنی امان میں ہیں، کریم و جود و سخا کا پیکر امام باقر امام باقر، کریم و جود و سخا کا پیکر امام باقر امام باقر، نبی کے گلشن کا ہے گلے تر، امام باقر امام باقر، علوم حیدر کا نوری جوہر، امام باقر امام باقر۔ سامعین کرام، صوفیاء کرام کا کہنا ہے، بہت سارے صوفیاء کا اس پر اتفاق ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں روحانی بصیرت عطا فرما رکھی ہے، کہ امام باقر کے اسم گرامی کا فیضان یہ ہے کہ جس شخص کا نام باقر رکھا جائے اس کے لیے تحصیل علم بہت آسان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر علوم کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر وہ ذرا سی بھی محنت کرے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب سے، اپنی ولایت سے اور کرامات سے بھی نوازتا ہے۔ یہ شان ہے محض اس نسبت کے تحت نام رکھنے کی۔ مجھے اس وقت 20 نام ایسے یاد آ رہے ہیں اکابر کے، جو یا غلام باقر ہیں یا محمد باقر ہیں، اور وہ سارے کے سارے اپنے اپنے شعبوں میں بہت نمایاں رہے ہیں۔ یہ فیضان
ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذیل میں ہے، آپ کے طفیل میں ہے، آپ کے صدقے میں ہے. ہم سارے انہی کے طفیلی ہیں، ہم سارے انہی کے خانہ کرم کے رضا خار ہیں. تو ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم ان شعراء سے دوبارہ مزید کلام سنیں گے حضرت امام باقر کے مدح میں، اور اس ذکر جمیل سے جو ہمیں ثواب ہوگا، اور اس سے خود معرفت کے جو کچھ در کھلیں گے ہمارے دل و دماغ میں، یقیناً ہم اس سے فیض یاب ہوں گے، محروم نہیں رہیں گے. ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید سامعین مکرم اس بزم باقر میں، اس محفل برکات و فیوز میں جو منسوب ہے حضرت امام باقر سے. آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ خاندان رسالت کی جتنی بھی شخصیات ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کے اسماء گرامی میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کشش رکھی ہے، اور ایک عجیب و غریب فیضان کے دروازے کھولے ہوئے ہیں ان کے ناموں میں. یہی صورتحال خلفائے راشدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صحابہ کے ناموں کی ہے، اور یہی صورتحال ائمہ طاہرین کے اسماء مقدسہ میں ہے. ایک ٹرینڈ، ایک رجحان نیا ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے ایسے نام رکھے جائیں جو بہت نئے ہوں، چاہے ان کا کوئی معنی نہ ہو. بے شمار نام ہمیں اطراف میں ملتے ہیں لڑکوں کے اور لڑکیوں کے، مردوں کے اور عورتوں کے، جو بڑے عجیب و غریب سے ہیں، نئے ہیں، منفرد ہیں، لیکن بے معنی ہیں. تو ایک جو حق والدین کا اپنی اولاد پر ہوتا ہے وہ ان کا خوبصورت نام رکھنا ہوتا ہے. تو اگر ہم انہی بابرکت ناموں میں سے ہی انتخاب کر لیں تو اس میں ہم دنیا میں بھی خسارے میں بھی نہیں رہیں گے اور آخرت میں خسارے میں بھی نہیں رہیں گے. تو یہ جو نوآوری ہے اور نئے نئے معانی کے معانی بھی کوئی نہیں ہے، ایسے نام رکھنے کا ایک رجحان چل پڑا ہے. ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. آپ دیکھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں یہ مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے، صرف جنوبی ایشیا میں اور بطور خاص پاکستان میں یہ رجحان سامنے آتا ہے. یہ ایک اہم مسئلہ حضرت امام باقر کے اسم گرامی سے میرے ذہن میں آیا، تو میں نے ضروری جانا کہ معزز شعراء کی موجودگی میں آپ سے میں اس کا ذکر کر لوں. ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں بھی ہمارے مہمان شعراء صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی ہیں، حافظ محمد ابو بکر تبسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جناب آصف نذیر تشریف فرما ہیں، اور جناب امجد حسین امجد تشریف فرما ہیں. اور ہم اسی طرح باری باری سب کو دعوت کلام دیتے ہیں کہ وہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی شان میں اپنا کلام پیش کریں. سب سے پہلے درخواست ہے جناب آصف نذیر صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے اشعار سے نوازیں. آصف نذیر صاحب. جی، منقبت ہے جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے حضور. مطلب پیش خدمت ہے. بسم اللہ. رسول پاک کی نسبت امام باقر کو، سبحان اللہ. رسول پاک کی نسبت امام باقر کو، واہ. ملے ہیں فہم و فراست امام باقر کو. ماشاءاللہ. رسول پاک کی نسبت امام باقر کو، ملے ہیں فہم و فراست امام باقر کو. سبحان اللہ. اور جلا ہے تاکہ امامت میں ایک اور چراغ. کیا کہنے، جلا ہے جلا ہے تاکہ امامت میں ایک اور چراغ. عطا ہوئی ہے فضیلت امام باقر کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. جلا ہے تاکہ امامت میں ایک اور چراغ. عطا ہوئی ہے فضیلت امام باقر کو. سبحان اللہ. اور جہاں میں آتے ہی سجدے میں گر پڑے مولا. سبحان اللہ. سبحان جہاں اللہ. میں آتے ہی جہاں میں آتے ہی سجدے میں گر پڑے مولا. ہے زیب ایسی عبادت امام باقر. واہ 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 واہ. جہاں میں آتے ہی سجدے میں گر پڑے مولا. سبحان اللہ. ہے زیب ایسی عبادت امام باقر کو. ملا ہے آپ کے
ملا ہے آپ سے مقتل کو ایک اور شہید، کمال ہے، بہت ملا خوب. ہے آپ سے مقتل کو ایک ملا اور ہے شہید. آپ سے مقتل کو ایک اور شہید، ملی ایک اور سعادت امام باقر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملا ہے آپ سے مقتل کو ایک اور شہید، ملی ایک اور سعادت امام باقر کو. اور بفیض اسم محمد بڑی فضیلت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بفیض اسم محمد بفیض اسم محمد بڑی فضیلت ہے، نبی کے نام کی نسبت امام باقر کو. واہ واہ سبحان اللہ جناب. بفیض اسم محمد بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بفیض اسم محمد بڑی فضیلت ہے، نبی کے نام کی نسبت امام باقر کو. اور علی ولی کی ولایت کا فیض ہے. واہ سبحان اللہ. علی ولی کی ولایت کا فیض ہے آصف، ملا بشکل امامت امام باقر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. علی ولی کی ولایت کا فیض ہے آصف، ملا بشکل امامت امام باقر کو. جلا ہے تاکہ امامت میں ایک اور چراغ، سبحان اللہ سبحان. عطا ہوئی ہے فضیلت امام باقر کو. جزاکم اللہ. آصف نذیر صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے بہت خوبصورت کلام سنایا، خصوصاً ان کا جو یہ شعر ہے، جلا ہے طاق امامت میں ایک اور چراغ، عطا ہوئی ہے فضیلت امام باقر کو. وہ جو قرآن کریم میں آیت نور ہے، کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ، اس کا آپ ترجمہ پڑھیے اور اس کی آپ تشریح اور تفسیر پڑھیے اور اس کے سامنے آپ خاندان رسالت کو رکھیے. ایک کہکشاں ہے جو اپنے اپنے وقت پر اس کا نیر تاباں طلوع ہو رہا ہے اور کائنات میں اپنی کرنیں بکھیر کے فیضان و معارف کی بارگاہ الہی میں پہنچ رہا ہے. اور عموماً اس کے جانے کا رستہ وہ دروازہ شہادت ہے جس میں سے گزرتا ہے. دوسرے لفظوں میں مدینۃ العلم کے جو اہم ترین دروازے ہیں وہ ابواب شہادت بھی ہیں. خود جو در مدینۃ العلم ہے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم، انہیں بھی شہادت نصیب ہوئی اور آپ کی اولاد میں سے بھی بیشتر حضرات کے حصے میں یہ شرف آیا جو شہادت کا ہے، اور شہید زندہ ہوتے ہیں از روئے قرآن کریم. میں درخواست کرتا ہوں جناب امجد حسین امجد صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. امجد حسین امجد صاحب. بسم اللہ. ایک قطعہ پیش جی کرتا بسم ہوں اللہ بحضور بسم امام اللہ. محمد باقر علیہ السلام. باقر تمہاری ذات پر لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. باقر تمہاری ذات پہ لاکھوں سلام واہ. ہے. باقر تمہاری ذات پر لاکھوں سلام سبحان ہے. اللہ. رب کی تمام رحمتیں تیرے ہی نام ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے آپ کی، بہت باقر خوب. تمہاری آمین. ذات پہ لاکھوں سلام سلام ہیں. رب کی تمام رحمتیں تیرے ہی نام ہیں. اور مولا علی کے علم کے تقسیم کار ہو. کمال ہے بھائی، بہت خوب. مولا علی کے سبحان علم اللہ کے- سبحان اللہ. بسم اللہ. مولا علی کے علم مولا علی کے کے علم کے تقسیم کار ہو. واہ. امجد سے ریزہ کار تیرے ہی غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوب ہے. ایک دفعہ دوبارہ آپ بسم سنائیے. اللہ. کیا باقر خوبصورت تمہاری اشعار. ذات پر لاکھوں سلام واہ. ہیں. رب کی تمام رحمتیں آہا. تیرے ہی نام. سبحان اللہ. اور مولا علی کے علم کے تقسیم کار ہو. سبحان اللہ. مولا علی کے علم کے تقسیم کار ہو. واہ. امجد سے ریزہ کار تیرے ہی غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی کے علم کے تقسیم کار ہو. کیسا خوبصورت لفظ تقسیم کار آیا ہے. اور میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ نوجوان شاعر نے اس کو تقسیم کار نہیں پڑھا، جس طرح ہم اکثر اپنے ٹی ویز پر اور ادھر ادھر دیکھتے اور سنتے ہیں خطیبوں سے اور نقابت کرنے والوں سے. یہ تقسیم کار ہے. تقسیم کار ایک الگ لفظ ہے کہ جو کام ہے وہ بانٹنا کیسے ہے، کون سا کام کس نے کرنا ہے. تقسیم کار کا مطلب ہو گیا تقسیم کرنے والا، یعنی کہ قاسم. تو انہوں نے جس طرح اس لفظ کو استعمال کیا ہے اسی طرح اس کا تلفظ کیا ہے. ہمیں اپنے حسن تلفظ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بھی ہمارے بنیادی علمی، ادبی، تحقیقی، ثقافتی اور تہذیبی فرائض میں ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو بڑے سلیقے سے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. بے شک. آپ افصح العرب ہیں، افصح الاولین والآخرین ہیں.
تو اس کی امت اگر اچھی گفتگو نہیں کر سکتی، اچھا تلفظ اختیار نہیں کر سکتی، اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں شرمندگی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں امجد حسین امجد کا، اور اب میں درخواست کرتا ہوں جناب حافظ محمد ابو بکر تبسم صاحب سے، ان کا کلام سننے کا ظاہر ہے ہمیں ہمیشہ اشتیاق رہتا ہے۔ جناب آپ سے درخواست ہے، ایک شعر میں پہلے پڑھنا چاہتا ہوں ان کا۔ خلد بری کے پھول حبیب خدا کے ساتھ، خلد بری کے پھول حبیب خدا کے ساتھ، باقر کی بات کرتے ہیں اذن خدا کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمائیے جناب محمد ابو بکر تبسم صاحب۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ خلد بری کے پھول حبیب خدا کے سبحان ساتھ، اللہ، سبحان اللہ، خلد بری کے پھول حبیب خدا کے ساتھ، باقر کی بات کرتے ہیں اذن خدا کے اذن ساتھ، خدا کے ساتھ، باقر کی بات کرتے ہیں اذن خدا کے کیا ساتھ، کہیں آپ کے، زہرا کے ساتھ واہ، اور شہ حل عطا کے ساتھ، سبحان اللہ جناب، کیا اس نے مطلب، زہرا کے ساتھ اور شہ حل عطا کے ساتھ، پوتے کی بات سید کرب و بلا کے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوتے کی سبحان اللہ، بات سید کرب و بلا کے ساتھ، سبت حسین کا ذکر حسن مجتبیٰ کے ساتھ، آہا 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 آہا، سبت حسین کا ذکر حسن مجتبیٰ حسن کے مجتبیٰ کے ساتھ، سلام ہو ان پر، مصرع سلام دیکھیے ہو۔ گا قبلہ، جبتی جبیں کا تذکرہ زین اللبا کے کیا ساتھ، بات ہے آپ کی، سبحان اللہ، جبتی جبیں کا تذکرہ زین اللبا کے ساتھ، حق ادا کر دیا جی، ترکیب دیکھیے قبلہ، وہ سانس لیں تو طرز اثر خیز سیکھ لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سانس وہ لیں، سانس لیں تو طرز اثر خیز سیکھ لیں، سبحان اللہ، خوشبو بھی چل نکلتی ہے پاؤں بڑھا کے ساتھ، کمال ہے جناب، سبحان، وہ دوبارہ سانس لیں تو طرز اثر خیز سیکھ لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سانس لیں تو طرز اثر خیز سیکھ لیں، سبحان اللہ، خوشبو بھی چل نکلتی ہے پاؤں بڑھا کے سبحان ساتھ، اللہ، سبحان اللہ، اور وہ دیکھ لیں تو رقص کرے منظر حسین، کیا بات ہے، منظر وہ دیکھ حسین، لیں تو رقص کرے منظر حسین، ماشاء اللہ، منہ پھیر لیں تو اجڑے گلستان وبا کے ساتھ، منہ پھیر لیں تو اجڑے گلستان وبا کے ساتھ، وہ تھام لیں تو فیض نزاکت کے شوق میں، دوبارہ عطا ہو، وہ تھام لے، وہ تھام لیں، وہ تھام لیں تو فیض نزاکت کے شوق میں، آہا، وہ تھام لیں تو فیض نزاکت کے شوق میں، ہاتھوں کو بوسے دیتی ہے ریشم حیا کے کیا ساتھ، بات ہے، سبحان ہاتھوں اللہ، کو بوسے ہاتھوں دیتی کو ہے بوسہ دیتی ہے ریشم حیا کے ساتھ، اور وہ چل پڑیں تو زیر قدم عرض آتشی، آہا، وہ کیا چل کہیں؟ پڑیں تو زیر قدم عرض آتشی، ماشاء اللہ، پانی کی طرح پاؤں کو چومے ادا کے سبحان ساتھ، اللہ، سبحان پانی کی طرح پاؤں کو چومے ادا کے ساتھ، اور باب قبولیت کو کھلا دیکھتا ہوں میں، کمال ہے، کیا مصرع ہے جناب، باب قبولیت کو کھلا دیکھتا ہوں میں، دیتا ہوں جب بھی ان کا وسیلہ دعا کے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو، دیتا ہوں کیا جب بات بھی ہے آپ کی، باب قبولیت کو کھلا دیکھتا ہوں میں، دیتا ہوں جب بھی ان کا وسیلہ دعا کے ساتھ، اور قبلہ شعر دیکھیے گا کہ تکتے ہیں سر اٹھا کے انہیں حاملین عرش، تکتے ہیں سر اٹھا کے انہیں حاملین عرش، جس کا دل ہے وارث صبر و رضا کے سبحان ساتھ، اللہ، ماشاء اللہ، جس کا دل ہے وارث صبر و رضا کے ماشاء اللہ، ساتھ، اور سن لے ہر ایک شیفتہ آل مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان سن لے ہر ایک شیفتہ آل مصطفیٰ، تم سب کی بات کی ہے نبی نے خدا کے اللہ، بے ساتھ، شک، بے شک، سن کیا لے ہر کہنے ایک شیفتہ آل مصطفیٰ، بے شک، تم سب کی بات کی ہے نبی نے خدا کے ساتھ، اور قبلہ شعر دیکھیے، بس نیک والدین سبحان اللہ، سکھاتے ہیں الفتیں، واہ واہ، بس نیک والدین سکھاتے ہیں الفتیں، زہرائی خاندان کے ہر دل ربا کے ماشاء ساتھ، اللہ، ماشاء اللہ، زہرائی خاندان کے ہر دل ربا کے ساتھ، بے شک، اور مکتب پیش خدمت ہے کہ بن جائے گی تبسم تیرہ نظر کی بات، کمال ہے، بن جائے گی تبسم تیرہ نظر کی بات، مدحو ثنائے وارث اہل کسا کے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان مدحو ثنائے وارث اہل کسا کے ساتھ، خلد بری کے پھول حبیب خدا کے ساتھ، باقر کی بات کرتے ہیں اذن خدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے جناب حافظ محمد ابو بکر تبسم۔
ان کے ایک شعر میں لفظ وسیلہ آیا تھا. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک شعر سنیے جناب افتخار عارف کا، جو بہت ہی عظیم شاعر ہیں، نعت بہت خوبصورت کہتے ہیں، ان کا اپنا ایک عرفانی رنگ ہے، ایک درویشانہ رنگ ہے. درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمانی ہے کہ آپ دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھیں تو وہ سیدھی عرش الہی تک پہنچے گی، سنی جائے گی، ورنہ وہ معلق رہے گی زمین اور آسمان کے مابین. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، آپ کی آل پاک کا وسیلہ، آپ کے اصحاب کا، شہدائے احد کا، شہدائے بدر کا وسیلہ، شہدائے حنین کا وسیلہ، یہ سارے وسیلے صوفیاء میں، علماء میں رائج رہے ہیں. اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، اولیاء اعظام کا. تو اس میں کسی بھی نوعیت کی ایسی اعتقادی قباحت نہیں ہے. تو ہم بالکل وسیلے کے قائل ہیں، اور انہوں نے جو اپنے خوبصورت شعر میں اس کا استعمال کیا ہے وہ نہ صرف حسن شعر کے اعتبار سے بلکہ حسن عقیدہ کے اعتبار سے بھی اہم ہے. یہ جو منقبتیں ہوتی ہیں یا نعتیں ہوتی ہیں، ان کا سب سے بڑا ایک مقصد اصلاح عقیدہ بھی ہوتا ہے، درستی عقیدہ بھی ہوتا ہے، استحکام عقیدہ بھی ہوتا ہے. وگرنہ تو یہ محض ایک رسم ہے نا، تو ہم کو یہاں رسمیں پوری کرنے نہیں بیٹھتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں اپنے اکابر کو بھی پہچانیں، اپنے عقائد کو بھی جانیں، اپنی ان پاکیزہ روایتوں سے بھی آگاہ ہوں جو نسلوں سے وراثت کے طور پر منتقل ہو رہی ہیں. اور اس خوبصورت بزم مشاعرہ کے اختتام پر میں درخواست کرتا ہوں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی. بہت شکریہ حضرت. منقبت بحضور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. بسم اللہ. وہ باقر العلوم ہیں، حق کی اذاں بھی ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے وہ آپ؟ باقر العلوم ہیں، حق کی اذاں بھی ہیں. جعفر کا لخت دل ہیں، علی کا نشان بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جعفر کا لخت دل بھی ہیں، علی کا نشان بھی ہیں. ان کا حسب بھی نور ہے، ان کا نسب بھی نور. سبحان اللہ. سبحان بہت اللہ. شکریہ. ان کا حسب بھی نور ہے، ان کا نسب بھی نور. اللہ کے حبیب کے وہ نور جاں بھی ہیں. کیا کہنے. اللہ کے حبیب کے وہ نور جاں بھی ہیں. وہ محور یقین ہے سب عارفین کا. سبحان اللہ. وہ محور یقین ہے سب عارفین کا. عقدہ کشاؤ رہبر صاحب دلاں بھی ہیں. کیا بات ہے. عقدہ کشاؤ رہبر صاحب دلاں بھی ہیں. عقدہ کشاؤ رہبر صاحب دلاں بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان پر ہوا ہے کشف حقائق بفضل رب. ان پر ہوا ہے کشف حقائق بفضل رب. حیدر کے علم خاص کے وہ ترجمہ بھی ہیں. حیدر کے علم خاص کے وہ ترجمہ بھی ہیں. ان پر ہوا ہے کشف حقائق بفضل رب. ان پر ہوا ہے کشف حقائق بفضل رب. حیدر کے علم خاص کے وہ ترجمہ بھی ہیں. صادق سے ان کو صدق کی دولت عطا ہوئی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. صادق سے ان کو صدق کی دولت عطا ہوئی. مرغوب عاشقاں ہیں معین جہاں بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرغوب عاشقاں ہیں معین جہاں بھی ہیں. وہ باقر العلوم ہیں، حق کی اذاں بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توفیق ایزدی سے ملا ہر شرف انہیں. سبحان اللہ. توفیق ایزدی سے ملا ہر شرف انہیں. ان کے مراتب آشنا ہفت آسمان بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب کیا کہنے. توفیق ایزدی سے ملا ہر شرف انہیں. توفیق ایزدی سے ملا ہر شرف انہیں. ان کے مراتب آشنا ہفت آسماں بھی ہیں. ہیں کاشف رموز کتاب مبین بھی. سبحان اللہ. جناب ہیں کاشف رموز کتاب مبین بھی. ہیں کاشف رموز کتاب مبین بھی.
وہ شارح حدیث شہ مرسلاں بھی ہیں، وہ شارح حدیث شہ مرسلاں بھی ہیں کاشف رموز کتاب مبین بھی، وہ شارح حدیث شہ مرسلاں بھی ہیں، ہر تال آزما کے سہے آپ نے ستم، اللہ اکبر، اللہ ہر تال آزما کے سہے آپ نے ستم، باقر رضا و صبر کا کوہ گراں بھی ہے، باقر رضا و صبر کا کوہ گراں بھی ہیں، ہر تال آزما کے سہے آپ نے ستم، باقر رضا و صبر کا کوہ گراں بھی ہیں، باقر کا مدح گو ہوں یہ ساجد کرم ہے خاص، کیا کہنا، بے شک بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باقر کا مدح گو ہوں یہ ساجد کرم ہے خاص، باقر کا مدح گو ہوں یہ ساجد کرم ہے خاص، جن پر سلام بھیجتے سب انس و جاں بھی ہیں، جن پر سلام بھیجتے سب انس و جاں بھی ہیں، وہ باقر العلوم ہیں حق کی اذاں بھی ہیں، جعفر کا لخت دل ہیں علی کا نشان بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ اطہر کے ہر فرد کے کچھ تو عمومی امتیازات ہیں اور ہر ایک کی کچھ خصوصی امتیازات ہیں، اور وہ اپنے خصوصی امتیازات کی وجہ سے تاریخ اسلام کا بجائے خود ایک درخشاں باب ہے۔ ان میں حضرت باقر العلوم امام باقر علیہ السلام ہیں، اور یہ جو اشعار محترم محمد لطیف ساجد چشتی صاحب نے پڑھے، اس میں بھی کئی ایسے نکتے ہیں جن پر میرا بالکل جی چاہ رہا تھا کہ میں کچھ عرض کروں، لیکن ظاہر ہے وہ بہت طویل بات ہو جائے گی، میں کوئی لیکچر وغیرہ نہیں دینا چاہ رہا، لیکن میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس خانوادے میں علوم و فنون و معارف کا جو بہت بڑا نام ہے امیر المومنین علی کے بعد، اور اصحاب معرفت کے ہاں بھی جس جیسا کہ ساجد صاحب نے ذکر کیا، تو یہ اس میں گرامی بہت غیر معمولی ہے۔ میں نے محسوس کیا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، میرے ساتھی شعراء نے بھی محسوس کیا ہے کہ یہ جو محفل ہے جس میں ہم نے حضرت امام باقر کا ذکر کیا ہے، یہ کوئی عام محفل نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ذوق و سرور اور ذوق و شوق رقصاں ہیں ہمارے گرد، ہمارے دلوں کی دماغوں کی کیفیت مختلف تھی، اور یہ کیفیت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک یہ بارگاہ الہی سے اور درگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پر سند قبولیت نہ لگے۔ اس نوعیت کی وجد خیز اور ایمان افروز محفلوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ سننے والے کے دل پر بھی دستک دیتی ہیں، اس کے دماغ میں بھی اپنی جگہ بناتی ہیں، اور دل اور دماغ میں جگہ بنا لینے کے بعد وہ اس کے عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے اور اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ جو معیار اسوہ حسنہ ہے ہم اس کے کس حد تک قریب ہیں۔ ساری فضیلت یاد رکھیے، اور جوہر ایمان یہ ہے کہ آپ کا ظاہر و باطن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قریب ہے، اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ جو روح عبادت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی جو جان ہے، آپ کا اخلاق اور آپ کا اسوہ، جو ائمہ اطہار نے دیکھیے کتنی تکلیف اٹھائی۔ کون امام ہے جن پر ظلم اور ستم نہیں ہوا؟ کون امام ہے جو شہید نہیں ہوا؟ وہ صرف ایک سمجھوتا کر لیتے، صرف ایک نہیں کو ہاں میں بدل لیتے تو دنیا کی ہر دولت حاصل کر سکتے تھے، دنیا کی ہر نعمت حاصل کر سکتے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایسا کرتے، اس لیے یہ ان کے جد اعلیٰ کو جب کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اگر آپ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں گے، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں گے تو بھی میں کلمہ حق سے باز نہیں آؤں گا۔ اس خانوادے کے خمیر میں ہے حق، یہ جا الحق و زہق الباطل کی عملی تفسیر ہے اہل بیت کرام۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے پیغام سے آشنا کرے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کے چراغ جلائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جب بھی ممکن ہو ان کا ذکر بھی کرتے رہیں اور ان کے رستے پر چلنے کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ آپ سب ہمارے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ رہنے کی برکات بھی ہم تک منتقل ہوتی ہیں۔
جہاں جہاں بھی آپ ہیں، جہاں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہر اس کیفیت، ہر اس احساس اور ہر اس عقیدت کے تحت ہم تک وہ احساسات پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔